حضرت قیس بن مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا بزنس پارٹنر تھا اور ہم مال تجارت مختلف ملکوں میں لے جایا کرتے تھے. ایک بار میں لے جاتا، دوسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول کی باری ہوتی، آپ قافلے کو جب لے کر لوٹتے تو آپ سب سے پہلے منافع کا حساب لگاتے. منافع شراکت داروں میں تقسیم فرماتے، کچھ حصہ صدقہ و خیرات کرتے، دوستوں کا حال احوال پوچھتے اور اپنے گھر چلے جاتے. حضرت قیس فرماتے ہیں جب میری باری ہوتی اور میں قافلے کو لے کے لوٹتا تو اللہ کے رسول مجھے کبھی یہ نہ پوچھتے کہ منافع کتنا ہوا، بلکہ پوچھتے سفر کیسا رہا، مشکل تو نہیں ہوئی، اور اپنے گھر چلے جاتے. یعنی یہ معاملہ حضور کا اور حضرت قیس کا تھا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں ہوا اور نہ کبھی لڑائی ہوئی. ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ آ گئے تو آپ نے مدینہ میں یہودیوں کے بازار سے الگ مسلمانوں کے لیے ایک بازار بنایا. اب وقتاً فوقتاً بازار کا دورہ کرتے، تاجروں کو، دکانداروں کو تجارت کے اسلامی اصول بتاتے، لکھواتے. اسی طرح کے ایک دورے پہ جب آپ بازار گئے تو ایک دکاندار نے گندم کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا فروخت کے لیے. آپ ڈھیر کے پاس گئے، آپ نے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا. جب اسے نکالا تو گیلی گندم ہاتھ سے لگ گئی. آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بارش ہو گئی تھی تو میں نے گیلی گندم کو نیچے کر دیا اور خشک کو اوپر تاکہ یہ بک جائے. تو آپ نے اس پہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے کچھ مواقع پر تجارت کے اصول بھی بیان فرمائے. آپ نے فرمایا کہ کاروبار میں سود، دھوکہ، جوا اور غرر نہیں کرنا چاہیے. غرر سے مراد یہ کہ غیر یقینی کیفیت، یعنی مال تو موجود نہیں ہے لیکن مال کی غیر موجودگی میں اسے ایزیوم کر کے بیچ دیا جائے یا خرید لیا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے مال فروخت کرتے وقت قسم کھانے سے منع کیا، خاص طور پہ جھوٹی قسم کھانے سے آپ نے منع فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا کام اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام ہے اور سب سے اچھا پیشہ تجارت کا پیشہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایماندار اور سچا تاجر آخرت میں انبیاء، شہداء، صلحاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ کاروبار میں نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. سیدنا جابر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سود کا معاملہ کرے، اس کی دستاویز لکھے، اس پہ گواہی دے یا اس مال کو لانے لے جانے کا کام کرے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اب اگر ہم حضور کی مثالی زندگی بطور تاجر دیکھیں اور آج کل کے ہمارے تاجر حضرات کے کاروبار کا موازنہ کریں تو ہمیں بہت فرق نظر آتا ہے. حضور ایک سچے امانت دار تاجر تھے اور ہمارے ہاں بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، مال کو بیچنے کے لیے اور بہت سے عذر دیے جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رزق سے برکت اڑ جاتی ہے اور انسان مشکلات کا شکار بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے تاجر صحیح طریقے سے سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے کاروبار کریں تو انشاءاللہ ان کا انجام حضور کے کہنے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا.